ہم کیوں دوسروں کی برابری کرتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کو دیکھ کے جلتے ہیں، کڑتے ہیں؟ جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب ایک کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم کیوں اپنے رشتے خراب کرتے ہیں؟ اگر کسی دوسرے کا ہسبینڈ اس کو عید پر 3 یا 4 عید کے جوڑے لا کے دے رہا ہے تو ہم کیوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کر کے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم اس پہ وزن ڈالیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ کی شخصیت کپڑوں کی محتاج ہے؟ اچھے کپڑوں کی محتاج ہے کہ آپ عید پر عید کے ہر دن ایک نیا سوٹ پہنیں گے تو ہی آپ کی عزت ہے؟ اگر آپ کی عزت کپڑے، اچھے کپڑے، مہنگے کپڑے اور جوتوں سے ہے تو یقین مانیں پھر آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہے اور آپ کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے جو ان چند چیزوں کی محتاج ہے۔ آج ہی میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ میری ایک کزن کے ہسبینڈ نے اس کی بہنوں کو عید پر کپڑے لے کر دیے، کیونکہ ایک جو ان کی سالی تھی وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے لیے ایک گفٹ کے طور پر سوٹ لیا اور چھوٹی بہن کے لیے بھی لے لیا کہ وہ برا نہیں منائے کہ میرے لیے نہیں لیا۔ تو اس کی دیکھا دیکھی جو اس کی بھابیاں تھیں انہوں نے اپنے بہنوئیوں سے ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمیں بھی عید کے لیے سوٹ چاہیے۔ بے شک انہوں نے 3 لیے ہوئے تھے پر انہیں بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری نندو کا بہنوئی جو ہے، جو نندوئی کیا کہتے ہیں اسے، وہ لا رہا ہے ان کے لیے ایکسٹرا عید کے لیے سوٹ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اب سب بہنوئی ویل سیٹ نہیں ہوتے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنی سالیوں کو ڈریس لے کر دیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ سالیوں کا اتنا بھی زیادہ کوئی حق ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں۔ پرسنلی مجھے تو اپنے بہنوئی سے 1 روپے کی چیز لیتے ہوئے یا مانگتے ہوئے بہت شرم ہے، سوٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ میری سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، مجھے کسی سے مانگنا نہیں آتا ہے۔ تھینک گاڈ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ بچپن سے سکھایا ہے کہ ماں اور باپ کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں چیز لینی۔ میں نے کبھی اپنے چاچو ماموں سے بھی چیز نہیں لی، اگر وہ دیتے تھے تو میں اپنی ماما کی طرف دیکھتی تھی کہ لوں یا نہیں لوں۔ مطلب ہمیں مانگنا نہیں سکھایا گیا۔ میری ماما ہمیشہ کہتی ہیں دینے والے بنو، مانگنے والے کبھی نہیں بنو۔ بے شک آپ پیار سے مانگیں یا دوسرے کو ڈیمانڈ ڈالیں، لیکن دیکھا دیکھی کسی پر ایسے ایکسٹرا چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اپنی خوشی سے اگر کوئی آپ کو 1 روپے کی چیز دے، ٹھیک ہے وہ تحفہ ہے، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، پر ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل فی الحال جو پاکستان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے پاکستان پر، بہت برے حالات ہیں۔ نارمل جو مڈل کلاس کے بندے ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گئی ہے، صرف عید پر اپنی فیملی کے لیے کپڑے لینا بہت مشکل ہو گیا۔ تو اب اگر آپ ڈیمانڈیں کریں جیسے کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی، مطلب اس کے بہنوں نے لے کر دیے اب آپ بھی لے کر دو، اب وہ بیچارہ سب کے سامنے اگر اسے ڈیمانڈ ہوگی تو وہ بھی اپنی ناک رکھے گا، ہو سکتا ہے وہ کسی سے قرضہ لے صرف آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے۔ تو اپنے عمل کے بارے میں ایک بار ضرور سوچا کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے دوسرے کے لیے مشکل تو نہیں ہے، کہیں آپ اس کو کسی آزمائش میں تو نہیں ڈال رہے، کہیں آپ اس کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، یا آپ اپنی بہن کے لیے تو کوئی مصیبت نہیں پال رہے کہ اب سب کے سامنے تو مان جائے گا اور لا کے بھی شاید آپ کو سوٹ دے دے، لیکن بعد میں آپ کی بہن کو روزانہ صبح شام یہ سننا پڑے کہ تمہاری بہنوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے میں نے قرضہ لیا ہے، تمہاری بہنوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے میں مشکل میں آ گیا ہوں، تو اس کو تو صبح شام سننی پڑے گی۔ تو آپ کے ایک سوٹ کے چسکے کے لیے، ایک سوٹ کے شوق کے لیے آپ کی بہن کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ تو چیزوں کو، رشتوں پر اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ آپ کی اپنی شخصیت اتنی مضبوط اور آپ کا کردار اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کی محتاج ہوں، نہ کہ آپ ان چیزوں کے محتاج ہوں۔ اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اسی سے آپ کی پہچان ہے۔